کا خرید لیتے ہیں. پرانی بائسیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے. میں نے کہا مگر مرزا 250 روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا, اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے, میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا. کہنے لگے بھائی میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں, اول تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتا, لیکن میں نے کہا نہیں مرزا قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی. اچھا تم یوں کرو, میں کچھ روپے تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہوں, تم گھر جا کے گن لینا, اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائسیکل بھیج دینا, ورنہ روپے واپس کر دینا. اب میں یہاں بیٹھ کر تم سے سودا چکاؤں, یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے. مرزا بولے بھائی جیسے تمہاری مرضی, میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ قیمت جانے دو, لیکن میں جانتا ہوں تم مانو گے نہیں. میں اٹھ کر اندر کمرے میں گیا. میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں, لیکن جب میں نے کہا کہ آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر اعتراض تو نہیں کیا. وہ بیچارہ تو بلکہ یہی کہتا رہا کہ مفت ہی لے لو. لیکن مفت کیسے لے لوں, آخر بائسیکل ہے, ایک سواری ہے, گھوڑوں اور موٹروں اور ٹانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے. بکس کو کھولا تو معلوم ہوا کہ کل 46 روپے. 46 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں, 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے. 50 تو ہو نہیں سکتے, اور 45 ہی دینے تو 40 ہی کیوں نہ دیے جائیں. جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں. باہر آیا, 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دیے. مرزا سے میں نے کہا دیکھو اس کو قیمت مت سمجھنا, لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بھجوا دینا. مرزا سب چلنے لگے تو میں نے پھر کہا مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بھجوا دینا, رخصت ہونے سے پہلے. پھر ایک دفعہ میں نے کہا بھائی کل صبح 8-9 بجے تک ہیں, دیر نہ کرنا, اور دیکھو میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا, اور خدا حافظ, اور تمہارا بہت بہت شکریہ, میں بہت ممنون ہوں, اور میری گستاخی کو معاف کر دینا, اور دیکھو کبھی کبھی یوں بے تکلفی میں. اچھا صبح 8-9 بجے تک ہیں ضرور, خدا حافظ. رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا. یہ ارادہ تو پختہ کر لیا تھا کہ 2-3 دن کے اندر شہر کی تمام تاریخی عمارات کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا. اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا. صبح صبح ہر روز نہر تک جایا کروں گا, شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند نکل جاؤں گا. ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے ہینڈل پر اور چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی, اور ایسا معلوم ہوگا کہ ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے. وہ مسکراہٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی. بارہا دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا. رات کو خواب میں بھی دعائیں مانگتا رہا. صبح اٹھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائسیکل آ گئی. میں نے کہا اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی, آپ سو گئے تھے, میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا, اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی ڈبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا. میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بھجوانے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیا, لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں. روپے لے لیے تھے تو بائسیکل کیوں روک رکھتے. نوکر سے کہا دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ, اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو, اور یہ موڑ پر جو بائسیکلوں والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ. اور دیکھو بھاگا کہاں جا رہا ہے, ابے ہم ضروری بات تم سے کہنا چاہتے ہیں, بائسیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لانا, اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا, اور بائسیکلوں والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں. بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں, اور بائسیکل باہر نکال کر رکھو, ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں, ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں, اور دیکھو صاف کر دینا, اور بہت زور زور سے کپڑا مت رگڑنا, بائسیکل کا پالش گھس جاتا ہے. جلدی جلدی چائے پی, غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چمیلی باغ میں گاتا رہا. اس کے بعد کپڑے بدلے, اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا. برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین نظر پڑی. ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے. نوکر سے پوچھا کیوں بھائی یہ کیا چیز ہے. بولا حضور یہ بائسیکل ہے. میں نے کہا بائسیکل؟ کس کی بائسیکل؟ کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی آپ کے لیے. میں نے کہا اور جو بائسیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا یہی تو ہے. میں نے کہا کیا بکتا ہے, جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائسیکل یہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں.
میں نے کہا اچھا، اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا۔ اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائسیکل ہے، لیکن حیرت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ کل اور چرخہ اور اس طرح کی اور ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا، حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، اوپر اوپر ہی ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخر کار بائسیکل پر سوار ہوا، پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹکھا چٹکھا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی، اس پر بائسیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونی شروع ہوئیں۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چیں چاں چوں قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھیں۔ کھٹ کھڑ کے قبیل کی آوازیں مڈ گارڈوں سے آتی تھیں، اور چرخ چر کے سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیلی تھی، جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی، پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا۔ یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا، اس کے علاوہ دانے سے بائیں اور بائیں سے دانے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا۔ مڈ گارڈ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈ گارڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا، جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحے بھر کو زور سے اوپر اٹھ جاتا تھا، اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مار رہا ہے۔ پچھلے اور اگلے پہیوں کو ملا کے جو آوازیں نکل رہی تھیں ان سے فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ بائسیکل کے کئی پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے، ادھر ادھر کے لوگ چونکے، ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ کھڑ کھڑ کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ بائسیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چوں چوں پھٹ کی آواز نے اب چچوں پھٹ چچوں پھٹ چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لی۔ تمام بائسیکل کسی افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائسیکل کی طب نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یکلخت دو تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ایک تو ہینڈل دوسری طرف کو مڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائسیکل کی گدی دفعتاً 6 انچ کے قریب نیچے ہو گئی۔ چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے۔ کمر دوری ہو کر باہر نکلی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی اٹکیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچا ہونا ازحد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائسیکل کے ٹھہر جانے سے یکلخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب ہینڈل یکلخت نیچا ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا اور تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ آپ میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہے۔
مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور دائیں بائیں لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا. یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا تھا، لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت تباہ کا باعث نہ ہو. ہینڈل تو نیچا ہو ہی گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی نیچی ہو گئی اور میں ہمتاً زمین کے قریب پہنچ گیا. ایک لڑکے نے آواز دی، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے. گویا اس بدتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا.